تو انسان کا بچپن الگ تھا، بچپن کے بعد لڑکپن الگ تھا، لڑکپن کے بعد جوانی الگ ہے، اب جوانی کے بعد جب شادی ہوئی تب کی زندگی الگ ہے۔ شادی ہو گئی، بچے پیدا ہو گئے، اب کل تک اکیلا تھا، کوئی ذمہ داری سر پہ نہیں تھی، شادی ہو گئی تو بیوی کی ذمہ داری اس کے اوپر آ گئی۔ مارکیٹ جا رہا ہے تو اب اس کو بیوی کے میک اپ کا آئٹم بھی خریدنا ہے، کپڑا لینے جا رہا ہے تو بیوی کا سوٹ بھی لینا ہے، بیوی کا دوپٹہ بھی لینا ہے، بیوی کا جوتا چپل بھی اس کو لینا ہے۔ خرچے بڑھ گئے، ذمہ داری بڑھ گئی۔ پھر جب وہ صاحب اولاد ہو گیا، اب زندگی تھوڑی سی اور چینج ہو گئی، بدل گئی۔ اب اسے ڈائپر بھی لینا ہے، اسے بیبی سوپ بھی لینا ہے، اسے بیبی کریم بھی لینا ہے، اسے بیبی پاؤڈر بھی لینا ہے، اسے بچے کا پالنا بھی لینا ہے، بچے کا جھولا بھی لینا ہے۔ اب زندگی میں خرچے بڑھ گئے، ذمہ داری بڑھ گئی۔ بچہ بڑا ہوا، اب بچے کا اسکول میں ایڈمیشن کرانے کا سردرد شروع ہو گیا۔ اسکول کا ایڈمیشن کرا دیا تو کتابیں بھی دلانی ہے، منتھلی فیس بھی بھرنا ہے، ٹیوشن کی فیس بھی بھرنا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب زندگی میں ذمہ داری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور آگے بڑھو، اب بچے بڑے ہونے لگے، بیٹی بڑی ہونے لگی، بیٹا بڑا ہونے لگا۔ بیٹے کا کیریئر کیا بنے گا؟ بیٹا جاب کرے گا یا بزنس کرے گا؟ بیٹا بڑا ہو کر کے کیا کرے گا؟ یہ ٹینشن بھی اس کو پیدا ہو گئی۔ بیٹی بڑی ہو گئی تو بیٹی کی شادی کہاں کرنا ہے، کس سے کرنا ہے، کیسا رشتہ دیکھنا ہے، اب یہ ٹینشن اس کے اندر آ گئی۔ زندگی دن بدن ٹینشن پر ٹینشن دیتی چلی جا رہی۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو اس طریقے سے پیدا کیا ہے۔ انسان زندگی بڑی اسٹرگل کرتا ہے، سنگھرش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کد و کاوش کرتا ہے۔ انسان کی زندگی میں دن بدن ٹینشن بڑھتی چلی جاتی ہے۔ زندگی ٹینشن کا نام ہے میرے بھائی۔ دنیا میں کوئی یہ کہتا ہے مجھے کوئی ٹینشن نہیں، جھوٹ بولتا ہے۔ سب کو ٹینشن ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی اپنی ٹینشن کو دل اور دماغ پہ لے کے پریشان رہتا ہے اور کوئی مست مولا زندگی گزارتا ہے۔ اور ایک جملہ بولتے ہیں نا کہ ٹینشن لینا نہیں چاہیے، ٹینشن دے دینا چاہیے۔ ٹینشن لینے سے کیا فائدہ ہے؟ ٹینشن لینے سے، دماغ خراب کرنے سے ٹینشن ختم تو نہیں ہو جائے گی، مسئلہ حل تو نہیں ہو جائے گا۔ اس سے بہتر ہے مسکراؤ، ہنسو، ٹینشن آئے گی دیکھا جائے گا۔ کچھ لوگوں کی لائف اسٹائل ایسی ہوتی ہے۔ تو زندگی کے یہ الگ الگ چرن ہیں، الگ الگ اسٹیج ہیں، الگ الگ دور ہیں۔ اب جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 20 ہے، آیت نمبر 20 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں انسان کے جیون میں جتنے چرن آتے ہیں، اب بنگلہ میں اس کو کیا بولتے ہیں مجھے نہیں معلوم، ہندی میں چرن بولتے ہیں، انگلش میں اسٹیج بولتے ہیں، اسٹیجز۔ انسان کی زندگی میں جتنے اسٹیجز آتے ہیں، جتنے چرن آتے ہیں، جتنے دور آتے ہیں، ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ سارے دور بھی بیان کر دیے اور پھر دنیا کی حقیقت بھی اللہ نے بیان کر دی، اور ہمیں کس کی تیاری کرنا چاہیے اللہ نے یہ بھی بیان کر دی۔ اس ایک آیت کو سمجھ لی آپ نے تو آج کی تقریر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ قرآن کا 27واں پارہ سورہ حدید کی آیت نمبر 20۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم۔ ایک بات بولوں، یوٹیوب پر جاؤ اور سرچ کرو صوفی عبد الرشید، یہ افریقہ کے قاری ہیں، کیا نام ہے؟ صوفی عبد الرشید۔ بالکل افریقن کیسے ہوتے ہیں؟ گورے تو نہیں ہوتے، کالے ہی ہوتے ہیں، یہ کالے ہیں، افریقہ کے ہیں، کالے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا قرآن پڑھتے ہیں۔ کبھی رات میں ایئر فون لگا کے صوفی عبد الرشید کی کوئی تلاوت سنو، یہی آیت جو میں پڑھ رہا ہوں یہ ان کی آواز میں سنو،
اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میوزک بھول جاؤ. یہ جو میوزک سن کر کے سکون ملتا ہے نا، یہ دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے. یہ اس بات کی نشانی، یہ سنکیت ہے کہ تمہارا دل مردہ ہو چکا ہے، تمہارے دل میں قرآن کی محبت ختم ہو چکی ہے. تمہیں میوزک سے سکون ملتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا لا بذکر اللہ تطمئن القلوب. میرے ایمان والے بندوں کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے، قرآن سے سکون ملتا ہے. صحابہ کرام قرآن کو پڑھا کرتے تھے، قرآن کو سنا کرتے تھے. ہمارے پیارے نبی قرآن کو پڑھا کرتے تھے، قرآن کو سنا کرتے تھے. ہمارا نوجوان آج گانا سن رہا ہے. میں جلسے میں آ رہا تھا، راستے میں کئی نوجوانوں کو دیکھا موبائل پر بیٹھ کر کے ریلز دیکھ رہے ہیں، گانے دیکھ رہے ہیں. لڑکوں کا بھی یہی حال ہے، لڑکیوں کا بھی یہی حال ہے. آج آپ کے یوٹیوب کی ہسٹری پر جا کے دیکھا جائے، گانے زیادہ ملیں گے، میوزک زیادہ ملے گا، فلمیں زیادہ ملیں گی. او لوگو آؤ ذرا رب کے قرآن کو کسی اچھے قاری کی آواز میں تم سن تو لو. اللہ کی قسم تم میوزک بھول جاؤ گے، تم گانے بھول جاؤ گے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ. اللہ فرما رہا ہے اے میرے بندو، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل ہے، ولہو تماشا ہے، وزینت اور زینت ہے، آکرشن ہے، اٹریکشن ہے. بچہ چھوٹا ہے، کھیل کا دور ہے. بچہ تھوڑا بڑا ہوا، 8 سال کا ہوا، 10 سال کا ہوا، واللہو اب تماشا دیکھنے لگا، اب ٹی وی دیکھنے لگا، موبائل دیکھنے لگا، یوٹیوب دیکھنے لگا، ویڈیو دیکھنے لگا. وزینت بچہ تھوڑا بڑا ہوا، لڑکی تھوڑی بڑی ہوئی، 15 سال کے ہو گئے، 16 سال کے ہو گئے. لڑکی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر کے میک اپ کرنے لگی. لڑکا اپنے سر پر، اپنے بال پر، اپنے چہرے پر محنت کرنے لگا، اپنی پسند کا کپڑا پہننے لگا، آئینے میں اپنے آپ کو نہارنے لگا، اپنی سیلفی لینے لگا، اپنے فوٹو کو فلٹر کر کر کے لینے لگا. وزینت انسان کی زندگی آکرشن ہے، آکرشن ہے، اٹریکشن ہے، زینت ہے. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ شادی ہو گئی، بزنس کرنے لگا. میرے پڑوسی نے 1 لاکھ کی پراپرٹی خریدی، میں 10 لاکھ کی خرید کے دکھاؤں گا. میرے دوست نے سرکاری نوکری حاصل کر لی، میں بھی محنت کر کے سرکاری نوکری حاصل کروں گا. 1 لاکھ روپیہ اس کی سیلری ہے، میں 2 لاکھ روپیہ مہینہ کما کر کے دکھاؤں گا. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ میرے بندو پھر وہ دور تمہاری زندگی میں آتا ہے، تم ایک دوسرے کے اوپر فخر کرتے ہو، ایک دوسرے کے اوپر غرور کرتے ہو، گھمنڈ کرتے ہو، ایک دوسرے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو. اس کے بعد آخری دور آیا، انسان بوڑھا ہو گیا، اس کے پوتے پوتیاں ہو گئے، اس کے نواسے نواسیاں ہو گئے. اب بیٹھ کر کے فخر کرتا ہے، اتنے میرے بیٹے، اتنے میرے پوتے، اتنے میرے ناتی، اتنی میری نتنی، اتنے میرے نواسے، اتنے میری نواسی، اتنی میری زمین، اتنی میری جائیداد. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ انسان کی زندگی کا یہ آخری دور ہے. خوب پیسہ ہو جائے، خوب اولاد ہو جائے. اولاد کی طلب بھی تو انسان کو ہوتی ہے نا.